یہ ایک میکینزم ہے ہمارے یہاں جو ویکسین یوز ہو رہی ہے جس میں سائنو فارم، سائنو ویک اور انڈین بھارت بایو ٹیک، یہ ساری ان ایکٹیویٹڈ فارم ہے. جیسے دوسری مثال ان ایکٹیویٹڈ پولیو کی ویکسین بھی استعمال ہوتی ہے. پھر جو ہے وہ کچھ ویکسین ہوتی ہے جس میں وائرس ویکٹر ویکسین ہوتی ہے کہ اس میں وائرس کا کوئی حصہ شامل کر کے ان کو باڈی کے سیل میں داخل کیا جاتا ہے اور وہ امیون رسپانس پروڈیوس کرتے ہیں. تو ایسٹرازینیکا، جینسن، کینسینو اور اسپوتنک یہ تمام کی تمام وائرل ویکٹر ویکسین کے میکینزم ہیں. پھر میسنجر آر این اے ویکسین ہے جس میں آر این اے لے کے اس کو جسم کے ان سیل میں داخل کیا جاتا ہے جو امیون رسپانس پیدا کرتے ہیں. تو فائزر اور ماڈرنا جو ہے یہ میسنجر آر این اے یا آر این اے ویکسین ہے. تو یہ صرف مختلف ٹیکنالوجیز ہیں جن کے تحت یہ ویکسین استعمال کی بنائی گئی ہیں، اور کچھ اور نئی ویکسین بھی بن رہی ہیں پروٹین کمپوننٹ طریقے کے جو سنوفی اور نوو ویکس ویکسین بن رہی ہے. تو یہ ڈفرینٹ میکینزمس ہیں اور اس لیے اتنی ساری مختلف ویکسینز ہیں. دنیا میں مختلف ویکسینز استعمال ہوئی ہیں اور ان کی تمام کی ایفیکیسی 90% سے اوپر ہی ہے. So whatever vaccine is available, they should be used. Apart from what we call as recommendation in children, جیسے کہ ڈاکٹر جلال نے کہا کہ بچوں میں جو ٹرائلز ہیں، پروون ٹرائلز ہیں، وہ ہیں فائزر کے. تو لہٰذا اب اگر ہم اس کو ایک ایک کر کے کنکلوژن میں کی طرف جائیں تو ہماری ریکمنڈیشن یہ ہوگی. پہلے تو ہم نے جیسا کہا کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے اقدام کو کہ 15 سال سے اوپر انہوں نے الاؤ کر دیا ہے ویکسینیشن کے لیے، لیکن چونکہ دنیا میں آپ کو ایج لمٹ کم ہو کے 12 سال تک آ گئی ہے، لہٰذا ہم بھی یہ چاہیں گے کہ ہماری حکومت اسی طرف موو کرے اور جلد از جلد 12 سال سے اوپر کے بچوں کی ویکسینیشن شروع کی جائے. کنسنٹ کی بات ہوئی کہ جیسے ظاہر ہے کہ ہمیں چونکہ بچے مائنرس ہیں تو ان کو کنسنٹ کی ضرورت ہے. ایک سمپل سا کنسنٹ فارم ہو. کنسنٹ فارم جب ایک ڈیزائن ہوا تو وہ بھی سوشل میڈیا پہ شیئر ہوا اور اس کے اندر پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک سمپل کنسنٹ فارم ہونا چاہیے جس میں پیرنٹ ظاہر اپنی اجازت دے دیں کہ بھائی میرے بچے کو ویکسینیشن لگانے کی ہم اجازت دے رہے ہیں. ہمارے خواہش ہوگی کہ اسپیشلائز سینٹرز پہ پیڈیاٹرکس کے جو ویکسینیشن ہے انڈر 18 کو اسپیشلائز سینٹرز پہ ابتدائی طور پہ شروع کیے جائیں. بعد میں ان کو اگر اسکولوں میں لے جانا ہے تو بعد میں وہ بات کریں. میں پریس کانفرنس میں آپ بات کریں انتظامات کے ساتھ. وہ فائزر ویکسین آپ کے علم میں ہے کہ صرف فائزر ویکسین ہی دنیا بھر میں ریکمینڈڈ ہے ابو 12. تو اور اس کی ایک اپنی جو ذمہ داری ہے کہ وہ ایک خاص طریقے سے اس کو دی جاتی ہے، ٹیمپریچر مینٹین کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ جب ویکسینیشن بچوں میں شروع ہو تو وہ تمام حفاظتی اقدامات ان کی کے ساتھ وہ شروع ہو. اور اسی کے ساتھ ہم یہ چاہیں گے کہ پیڈیاٹرک کا جو ڈیٹا ہے وہ گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ جو بھی سینٹر شروع کریں وہ ایک سیپریٹ ڈیٹا فارم ان کا مینٹین کریں تاکہ ہم انفرادی طور پر اپنے ملک کے حوالے سے سائڈ افیکٹس کو مانیٹر کر سکیں. ہیونگ سیڈ دیٹ یہ جو ہمیں اطمینان جس بات پہ ہونا چاہیے کہ لوگ دنیا بھر میں سائڈ افیکٹ کے اوپر بڑی بات کرتے ہیں. I was just looking at some data کہ دنیا میں کیا سچویشن ہے سائڈ افیکٹس کی. تو 54 بلین ڈوزز اب تک دی جا چکی ہیں اس کی ویکسین کی. Now 54 billion is a very large number. اور اگر اتنی ویکسینیشن دنیا بھر میں دی جا چکی ہے اور اب تک کوئی ایسے بڑے سائڈ افیکٹ سامنے نہیں آئے ہیں تو یقینی طور پہ یہ محفوظ ویکسین ہے. فائزر ویکسین کی اگر ہم بات کریں تو دنیا کے 98 کنٹریز میں یہ اپرووڈ ہے اور جس میں سے 31 ملکوں میں اس کے ٹرائلز ہو چکے ہیں. 31 ٹرائلز ہو چکے ہیں دنیا کے 6 ملکوں میں. تو اس کا سیفٹی ڈیٹا موجود ہے. اگر ہم سائڈ افیکٹ کے حوالے سے بات کریں تو اسپیسیفکلی اگر جیسے سیریس کا سائڈ افیکٹ ہے وہ بہت ہی ریئر ہے. اس کے ساتھ جو بلڈ کلوٹنگ کے حوالے سے بات ہوئی تھی 0.0002%. یہ دنیا میں 5 یا 6 کیس پورے دنیا میں رپورٹ ہوئے. گرین بیری سنڈروم ایک سائڈ افیکٹ ہے وہ ویکسین کا، وہ پوری دنیا میں صرف اب تک 2 کیس رپورٹ ہوئے فائزر ویکسین سے. تو اسی طریقے سے اگر ہم ان کے اور یہ رپورٹڈ ہے اور یہ سائنٹیفکلی کریکٹڈ ڈیٹا ہے تو یہ سیفٹی وائز یہ بڑی سیف ویکسینز ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں دنیا بھر میں یہ دی جا چکی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ان پہ کچھ پرابلمز ہوتے تو یقینی طور پہ اب تک سامنے آ چکے ہوتے. تو ہماری لیکن خواہش ہے کہ پاکستان کے حوالے سے
ان کے سائڈ افیکٹ کی ضرور بچوں میں مانیٹرنگ کی جائے تاکہ ہم میک شیور کریں کہ اس میں کوئی پرابلمز ہمارے سیٹ اپ میں نہ ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ یقینی طور پہ ویکسینیشن اب بھی جو دی جا رہی ہے وہ 15 سے اوپر ہے. بہت ابھی ہم نیچے آئیں گے تو 12 تک آئیں گے, لیکن اس سے چھوٹے بچے بھی ہیں جو اسکول جا رہے ہیں. تو ایس او پیز جو دوسری احتیاطی تدابیر ہیں ان کا استعمال کیا جائے, کرتے رہنا چاہیے. جیسے ہم سب ویکسینیٹڈ ہیں, ماسک لگا کے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اسی طرح سے جو بھی حفاظتی چیزیں ہیں ان کو اس وقت تک کنٹینیو کیا جائے تا وقت کہ ہم کورونا پہ یقینی طور پر قابو پا سکیں یا اس کی جو شدت ہے اس کے اندر کمی کی جا سکے. بس یہ آپ سے باتیں کرنی تھی اور آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا, اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے جو بھی ذہن میں سوالات ہوں. جی, اگر آپ اجازت دیں گے تو ویکسین لگائی جا سکتی ہے, اور آپ اجازت نہیں دیں گے تو ویکسین نہیں لگائیں. کسی بھی کنسنٹ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے, چاہے وہ آپریشن کا کنسنٹ ہو, چاہے وہ ویکسینیشن کا کنسنٹ ہو. تو ہم یہ چاہیں گے کہ ظاہر ہے کہ بچوں کا جہاں تک معاملہ ہے اس کو زبردستی کو اوائڈ کیا جائے اور لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ بھئی آپ کے بچوں کی حفاظت کا معاملہ ہے اور بچوں کے ذریعے اڈلٹ پاپولیشن ہے آپ کی, ان کی حفاظت کا معاملہ ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو اوور آل ویکسینیشن کا پرسنٹیج یا ریشو ابھی تک 11% ہے. دیٹ از اے ویری لو پرسنٹ. امریکہ میں اگر آپ دیکھیں یا دوسرے دیگر ممالک میں ہم 60% کراس کر کے 70% کی طرف چلے گئے اور ہم 11% پر ہیں. تو 11% کا مطلب یہ ہے کہ ہماری 90% اڈلٹ پاپولیشن بھی ابھی تک کورڈ نہیں ہے. تو بچوں کے ذریعے ہم ان کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. تو ہمیں ترغیب دینی چاہیے, زبردستی نہیں کرنی چاہیے. ہماری اویئرنیس کا جس کو سمجھنے معاملہ, کیونکہ 90% لوگ جب نہیں لگا پا رہے ہیں تو بچوں تک تو جانے سے پہلے ہمیں ایڈلٹ کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ جب تک آپ کی طرف سے ہماری طرف کی میسج بار بار ہماری عوام کو نہیں جائے گا, پازیٹیو میسج, جب تک ہم اس بیریئر کو بریک نہیں کر پائیں گے جس کی وجہ سے یہ اینٹی ویکسین کسی پہ نہیں, اور بھی ویکسین کے خلاف جو جرنل پروپیگنڈا ہوتا ہے, تو سب سے اہم چیز ہمیں اس احساس کو اجاگر کرنا ہے کہ ہمیں اپنی اور اپنے بچوں کی صحت کے لیے اس کو لگوانا بہت ضروری ہے. سختی کرنی پڑی ہے. بڑوں کو یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے جہاز میں سفر کرنا ہے, ریلوے میں کرنا ہے, سب جگہ ویکسین کارڈ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے, بلکہ اسینشل ہو رہی ہے. تو ہم لوگ نے اس چیز کے قائل ہیں کہ لوگوں کو سمجھا کر کوئی کام کیا ہے, خاص طور میڈیسن دینا, ویکسین دینا. لیکن یہ دوسروں کی ہیلتھ کو بھی پرابلم ہوتا ہے. اگر ایک بچہ جس کو اگر ان ویکسینیٹڈ ہے, کہیں سے انفیکشن پکڑتا ہے, اس کی جان کو خطرہ ہے, اس کے گھر والوں کی جان کو خطرہ, اس کی کلاس میں میرا آپ کا اگر بچہ بیٹھتا ہے اس کی بھی جان کو خطرہ ہے. تو یہ چیز جو ہے نا, ہمیں اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے, نیگیٹو طرف نہیں لینا چاہیے. کنسنٹ فارم کو سائن کرانے کا مقصد ہے کہ ماں باپ کی نالج میں وہ ایک قانونی تقاضا ہے. اصولت کو ویکسین سب کو لگنی چاہیے, اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے لگانی ہے, میں نے نہیں لگا. لیکن یہ کہ سمجھا بجھا کے لگائی جائے تاکہ ہم میں سے ایک آدمی 30 سال سے بچوں کی پریکٹس کر رہا ہے, یہاں بیٹھے ہی ان کی وجہ سے ہے یہاں پر. تو یہ ہمیں کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہماری ذاتی, میرے بھی بچے ہیں نا, مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں یا ہم سب کے بچے, ہم سب ان کے لیے پریشان ہیں. اور آج میں یہاں بیٹھا ہوں, میرے تمام بچوں کو ویکسین لگی ہے اور سب سے پہلے لگی ہے. میرے خیال ہے ان سب کے خالد نے تو میڈیا کے سامنے اپنی بچی کو, اپنی سب سے پیاری چھوٹی بہن کو ٹائیفائڈ کی لگوائی تھی. تو اس طریقے سے ہمارا مقصد صرف اور صرف اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے. جیسے سامنے ہمارے بھائی نے بات کی, ڈیفینیٹلی لوگوں میں کنفیوژن کو ادھر یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے ہو سکتی ہے. یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ مل کے ان کنفیوژن پہلے خاموش اس لیے تھی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ریزنیبل اماؤنٹ میں اڈلٹ پاپولیشن جو زیادہ رسک میں ہے. دیکھیں گورنمنٹ نے ویکسینیشن شروع کی, سب سے پہلے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کی شروع کی, وہ ڈائریکٹلی مریضوں کو دیکھ رہے تھے. پھر 60 سال سے بڑے لوگوں کو 30-50 سال کی وسائل کی جتنے ہمارے پاس موجود تھے, پہلے ویکسین کی کیونکہ جیسے جیسے ویکسین ہوتی گئی اب 17 سال تک آ رہے ہیں, 15 سال تک آئے. ہم نے گورنمنٹ سے دوست مطالبہ بالکل نہیں کیا تھا کہ بچوں کو ویکسین لگائیں. جیسے ہمیں ٹائیفائڈ کا مطالبہ کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ بڑوں کی کافی تعداد ویکسین لگا لیں, لیکن ہوا یہ کہ ہمارے یہاں جو ویکسین کی سپلائی جیسے کچھ گرست ہوتی تھی, لوگ لگا کر رہے ہیں, ابھی بھی 12-13-14% سے زیادہ لوگوں کو نہیں لگی. اسکولوں کو بند ہوئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا تھا, کھلنے کے ذرا دن کے لیے بند ہو جاتے تھے. تو گورنمنٹ کا بڑا مستحکم فیصلہ ہے. اب جہاں تک اس کا سوال ہے, ہم نے آپ کو جو ریفرنس دیا ہے نا
अमेरिका और यूएसए का दिया है, यूएई का भी डेटा आ रहा है। साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन जो है ना वो सेफ्टी एस्टैब्लिश है, लेकिन फिर वक्त गवर्नमेंट जो है यहाँ पर जो 15 साल से बड़े बच्चों को लगाएगा, इसीलिए कि दुनिया की सबसे अच्छी वैक्सीन जो बच्चों में सबसे ज्यादा तादाद में लगाई गई है और उसका कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है, सब बच्चों को लगी जो 15 साल से बड़े होंगे। तो ये एक अच्छा फैसला है जिसको हम टाइट कर रहे हैं। बाद में जैसे जैसे नीचे एज आएगी, 12 साल की दुनिया में रिसर्च हो रही है, नीचे भी आ जाएगी, 3 साल तक भी आ जाएगी। डेटा दुनिया में आता जाएगा, उसको हम अपनी जो लिमिट्स है उसको लोअर करते जाएंगे। वी विल ऐड ऑन मोर वैक्सीन देन द फाइनल। लेकिन करंटली चूंकि प्रोसेस शुरू है, लिहाजा हम चाहते हैं कि वो वैक्सीन जो सबसे ज्यादा टेस्टेड है, जिसका डेटा मौजूद है, जो दुनिया में 12 साल से ऊपर लगाई गई है, हम उसी से शुरू करें, बजाय इसके